بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارے درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے 189۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ترجمہ سنیں گے اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے یسألونک عن الأہلة، اے پیارے حبیب آپ سے نئے چاند کے متعلق یعنی کریسنٹ مون کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اہلہ کہتے ہیں جو نیا چاند ہوتا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے یہ علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ مواقیت للناس والحج یعنی وقت باندھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، بر یہ نہیں یعنی بھلائی، کچھ بھلائی نہیں، یہ کچھ کوئی بھلائی کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کو آؤ من ظہورها اس کے پیچھے حصے سے، دیواریں توڑ کر۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، جس نے تقوی اختیار کی یعنی پرہیزگاری اصل نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ چاند گھڑتا بڑھتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی پھر یعنی کہ یہ جو سرکولیشن ساری اس کی ہو رہی ہے، یہ اس کا سارا پروسیجر ہے، یہ کیوں ہے؟ مطلب صحابہ کرام علیہ رضوان نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، چھوٹا بڑا، پھر 14ویں کا چاند، پھر گھٹتے گھٹتے چھوٹا، پھر کریسنٹ، اس کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ یہ یعنی اس کا سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی سائنٹیفک پیمانے کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کا اصل مقصد حکمتوں کو بیان کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجیے یہ علامتیں ہیں، یہ میقات ہے، وقت کے سے میقات یعنی یہ اس میں آلہ ہے، میقات کا معنی وقت باندھنے کا آلہ، مطلب یہ علامتیں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ حج کا موسم اس کے ذریعے تم جانو حج کب ہوگا، لوگ اپنے معاملات اس سے طے کریں چاند کی کس تاریخ کو کیا کرنا۔ پھر اگلی بات جو کفار مکہ کے اندر موجود تھی کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تو وہ دروازوں سے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ
پیچھے سے دیواریں توڑ کے گھروں میں آتے تھے. اللہ نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت، نیکی یہ نہیں، اصل نیکی کچھ یہ نیکی نہیں. اس کا نیکی سے کیا تعلق کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ واتوا البیوت من ابوابها، اپنے ابواب سے، دروازوں سے ہی اپنے گھر کو آؤ. نیکی کیا اصل؟ ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی، یہ اصل نیکی ہے. انسان کا حلال و حرام کی تمیز کرنا، کانشیس ہونا اس بارے میں، یہ نیکی ہے. تو لہذا نیکی یہ نہیں. تو لہذا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. آگے فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مشرکین عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ. آپ احرام باندھ کے نکلے تھے، اور یہ معاہدہ ہوا کہ آئندہ 3 دن تک مکے میں آپ رہیں گے اور مکہ خالی کر دیا جائے گا. چنانچہ 7 سن ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا، مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ کفار بد عہدی نہ کریں، اپنا وعدہ توڑ نہ دیں، اور حرم مکہ میں ہم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. تو اب جنگ ہوئی تو یہ حرمت کا مہینہ، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم 3 اکٹھے ہیں، اور رجب الگ سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. تو یہ اگر ہم پر حملہ کر دیتے ہیں ذی القعدہ کے مہینے میں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو جنگ منع ہے. تو اللہ نے یہاں مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر وہ تم سے اس مہینے میں بھی لڑے، حرم میں بھی لڑے، تو تم لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، جو تم سے اللہ کے بارے میں لڑے تم لڑو، ان کے اللہ کے راستے میں لڑتے تم لڑو، اور لیکن زیادتی نہ کرو. ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابتدا نہیں کرنی، تم نے لڑنے کی ابتدا نہیں کرنی. یہ اس معاملے پر تھا، یعنی مطلب تم نے اس حرم کا خیال کرنا ہے، جنگ میں ابتدا نہیں کرنی. اور جو جنگ میں لڑنے کے قابل لوگ رہے، بچے بوڑھے اور عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ آ سکتے ہیں، ان سے تعرض نہیں کرنا، ان سے تعرض نہیں کرنا. پھر فرماتا ہے اللہ وقت اجازت دیتے ہو وقتلوا حیث ثقفتموہم، کافروں کو جہاں پاؤ مارو. اخرجوا من حیث اخرجوکم، انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکے سے. الفتنۃ اشد من القتل، پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو مکہ شریف میں لڑائی کرنا، حرم میں مکہ میں نکالنا لڑائی کے بغیر تو ممکن نہیں. اللہ نے فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، ان کے جو فتنے ہیں وہ قتل سے زیادہ سخت ہیں. فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ولا تقاتلوا من المسجد الحرام، ہاں ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑے. فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اور اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو مارو. کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کی جزا ہے. فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر وہ باز آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی مطلب یہ حدود حرم میں اگر وہ ابتدا کریں تو تم لڑو، اگر وہ ابتدا نہ کریں تو تم اس کو نہ لڑو ان سے. تو لہذا مسلمانوں کو ذوالقعدہ میں بھی اگر وہ آپ تم پر حملہ کر دیتے ہیں تو تمہیں اپنے ڈیفنس میں لڑنے کی اجازت ہے. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، دین اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا، اگر وہ انتہا کرے، رک جائیں، باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. یعنی اب جو بدلہ ہے زیادتی کو، جو کفر و شرک کریں گے اس کا بدلہ ان پر سختی تب ہوگی جب وہ یہ کام کریں گے، کفر کا ارتکاب کریں گے، ظلم و تعدی کا ارتکاب کریں گے. تو لہذا ان سے لڑو یہاں تک کہ اتنا کفر و شرک ختم ہو جائے، دین اللہ کا ہو جائے، نہیں دین اسلام ہر جگہ پھیل جائے. تو اگر وہ باز آ جائیں تو ظلم نہیں، زیادتی نہیں مگر ظالم، مطلب ہم ظالموں سے انتقام لیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور ادب کے بدلے ادب ہے. جو تم پر زیادتی کرے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثلی، جو تم اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو، یعنی اس کا بدلہ دو. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، ما اعتدى جو انہوں نے زیادتی کی تم پر، تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو. جو کسی نے تم پر جتنی زیادتی کی اس کی مثل تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ نے مزید تسلی دی، فرمایا یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے.
اور یہ اجازت کفار مکہ کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے، شہر الحرام، اگر وہ حرمت کے مہینے میں لڑے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو حرمت کے بدلے حرمت کا مہینہ، تو حرمت کے بدلے حرمت، تو تم بھی مطلب لڑ سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو، ان کا خون بہاتے ہو، تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہے، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینوں میں فتنہ فساد کرنا، اس مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا، یہ اس کا قصاص ہے، والحرمات قصاص۔ لہذا تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہے، تمہارا جواب دینا اصل میں اس مکہ اور اس گھر کے ادب کی جو انہوں نے پامالی کی ہے اس کا جواب ہے۔ ہاں، کافر مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھاتے تھے، تو شروع اسلام میں دن رات ان پہ ظلم ہوتا ہے، جتنا ظلم کیا اسلام نے ایک قانون بنا کر دیا، اس سے اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں، جتنا کسی نے ظلم کیا اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔